آدھی رات کو دروازے پہ نوک ہو رہی ہے بغیر کسی بریک کے۔ عائزہ کافی تنگ آ گئی۔ 1 مہینے سے وہ اس چیز کو نوٹ کر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی کہ شاید یہ اس کو خواب میں آتا ہے، کیونکہ وہ جب بھی آنکھیں کھلتی تھی پھر کچھ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات وہ بیٹھ جاتی ہے اور سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ کیا یہ صحیح ہو رہا ہے، مطلب سب کچھ ہو رہا ہے یا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن یہ سوچتے ہوئے اچانک دروازے پہ پھر نوک ہوتی ہے اور اس بار وہ کافی گھبرا جاتی، اٹھ جاتی ہے، غصے میں جا کے دروازہ کھولتی ہے، لیکن وہاں کوئی نہیں ہوتا۔ عائزہ واپس آ کے سو جاتی ہے اور اسی طرح رات کی کسی دوسرے پہر میں پھر ایسا ہوتا ہے، لیکن عائزہ اگنور کرتی ہے اور پھر 3-4 دن مسلسل عائزہ بھی خاموش ہوتی، لیکن یہ نوک نہیں آتی۔ عائزہ دل ہی دل میں سوچتی کہ اس بار اگر اس دروازے پہ نوک ہوا تو میں کمرے کے باہر کیمرہ لگاؤں گی اور دیکھوں گی کہ آخر یہ کون ہے جو مجھے رات کو تنگ کرتا ہے اور شرارت کرتے ہیں، ضرور بچے ہوگے گلی کے۔ جیسے ہی وہ یہ سوچ کے سو جاتی ہے، واقعی رات میں اس کو نوک ہو جاتا ہے اور وہ صبح سب سے پہلا کام یہ کرتی ہے کہ اپنے دروازے میں ایک کیمرہ لگاتے ہیں، جیسے عموماً دروازوں میں ہوتے ہیں چھوٹے سے، اور پھر سو جاتی ہے۔ اگلی رات تو کچھ نہیں ہوتا، اسی طرح 3-4 رات بالکل صحیح سلامت گزرتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن ایک رات اچانک پھر سے وہ نوک شروع ہو جاتی ہے اور اس بار اتنی تیز ہوتی ہے کہ عائزہ کے کان پھٹنے لگتے اور وہ اٹھ جاتی ہے اور کیمرے میں دیکھنے لگتی ہے، اور وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک عورت جس نے سفید کلر کے کپڑے پہنے ہیں اور وہ کھڑی ہے۔ عائزہ دروازہ کھولنے والی تھی، لیکن اچانک اس کے آنکھیں اس کے پیروں پر جاتے ہیں، کیونکہ وہ عورت دروازے سے کافی دور کھڑی تھی اور اس کے پیر ہوا میں لہرا رہے تھے، یعنی مکمل طور پر زمین پر نہیں پڑے تھے، جس پر عائزہ کافی گھبرا جاتی ہے اور جا کے کسی کونے میں کانپنے لگتی ہے اور ڈر جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ دیر کے لیے وہ عورت نوک نہیں کرتی تو عائزہ چپ چپ کے ڈر کے آ کے کیمرے میں دوبارہ دیکھنے لگتی ہے، اور اس بار وہ دیکھتی ہے کہ وہ عورت نہیں ہے، لیکن وہ جیسے ہی مڑتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ جس چارپائی میں بیٹھی تھی ابھی وہاں ایک چوڑی پڑی ہے، بینگلز، یعنی ایک، اور اتنی بڑی کہ وہ تو اس کی تھی ہی نہیں، اس کے ہاتھ کو پوری ہی نہیں آ رہی تھی، جس پر عائزہ حیران ہو جاتی ہے، اس چوڑی کو اٹھاتی ہے۔ وہ جیسی اس چوڑی کو اٹھاتی ہے تو اچانک دروازہ کھل جاتا ہے اور کمرے میں اتنی روشنی آ جاتی ہے کہ عائزہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ رکھتی ہے، جیسے ہم زیادہ سورج کی تپش کی وجہ سے کرتے ہیں، اور پھر صبح کا سین دکھایا جاتا ہے۔ سب لوگ عائزہ کے کھلے ہوئے دروازے کے سامنے جمع ہے، چوکیدار بھی، اور وہاں اس کی لاش پڑی ہے اور ساتھ میں ایک چوڑی جو کہ ٹیبل پہ پڑی تھی۔ دوستو، جس وقت یہ روشنی آ رہی تھی عائزہ کے ہاتھ سے وہ چوڑی گر کے ٹوٹ جاتی ہے، لیکن اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چوڑی ٹیبل پہ پڑی ہے اور جڑ چکی ہے واپس۔ تو کیا یہ چوڑی کسی اگلے بندے کو اپنا شکار بنائے گی یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ تھینک یو۔